اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نماز روزہ جو اس صغیر کے اوپر ہے کسی وجہ سے، تو وہ جب بالغ ہو تب پڑھے گا. تو وسیع، یا اگر کسی وسیع بنایا ہے کسی کو، اگر مثلا کوئی شخص نے وصیت کی ہے کہ اس کے سلس سے پیسے دیے جائیں، تو پھر اس بچے کے بالغ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ولی سے اجازت لے کر اس کو مال کو الگ کر کے اس کے نماز روزے کے پیسے اس کے مال سے دیا جائے گا. اگر سب سے بڑا بیٹا ہے تو باپ کی قضا نمازیں اس کی گردن پر ہیں. یا دیکھیں، قاعدے کے لحاظ سے یہ شخص یا خود پڑھے گا یا اپنے پیسے سے دے گا، یعنی ارث میں سے نہیں دے گا، اپنے پیسے میں سے. اور وہ ابھی دینا مشکل ہے کیونکہ بہرحال یہ ابھی صغیر ہے تو مال میں تصرف نہیں کر سکتا. مثلا چونکہ ممکن ہے بالغ ہو کے یہ خود سے پڑھنا چاہے، نہیں چاہے پیسہ دینا، خود سے پڑھنا چاہے اپنے باپ کی قضا نمازیں. اگر مصلحت شد چش کنیم. بله باید بدونیم هم که میمونه نمیمیره، چون اگه مرد کشف میشه که تکلیف نداشته. اگه اطمینان یا علم عرفن یا حجت دیکھیں اطمینان حجت ہے، یعنی کسی بھی طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے، وہ انسان کے وہ جس نتیجے پہ پہنچا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، حجت ہے. دیکھیں بچہ جو ہے وہ ابھی اس کی گردن پہ تکلیف نہیں ہے، یعنی حکم شرعی آ گیا، لیکن جو بالغ ہوگا حق داره بده. آخه معلوم وضع اینجوری باشه. دیکھیں بڑا بیٹا ہے لیکن دیکھیں شرط بالغ ہونا، جب شرط بلوغ کی ہے حاکم شرع فوراً دخالت نہیں کرے گا، جب تک ضرورت ہوگی تب دخالت کرے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز روزہ میت کا، جیسے باپ کا. دیکھیں جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا تب تک اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہ قرض نہیں ہے، بڑے بیٹے پر واجب ہے، چونکہ بالغ ابھی نہیں ہے لہٰذا بھی اس کے اوپر شامل حال نہیں ہے. جب یہ بالغ ہوگا تب پڑھے گا. ہاں اگر کوئی اس کو دین یعنی قرض مان لے، کوئی فقیہ اس کو قرض سمجھتا ہے، کوئی فقیہ اس کو قرض سمجھتا ہے تو دے سکتا ہے. دیکھیے یا تو مصلحت ہو صغیر کے لیے، مفسدہ نہ ہو. البتہ واضح نہیں ہے، اس کو ثابت ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہمیں مصلحت معلوم نہیں ہے،
ہمارے لیے محرز نہیں ہے. دیکھیے جب تک یہ بالغ نہیں ہوا ہے تب تک تو کوئی حکم شرعی اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگا. دیکھیے آثار وضعی جو ظاہر ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں. ہاں اگر واقعی کسی جگہ پہ ثابت ہو جائے، ہمارے لیے واقعاً واضح ہو جائے تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن یہاں واضح نہیں ہے. دیکھیے دو مسئلے ہیں. تمباکو کا استعمال تو منع نہیں ہے، البتہ ممکن ہے بعض کے لیے میں مکروہ قرار دیا ہو کیونکہ نقصان جات ہے، لیکن بہت بڑا نقصان. دیکھیے غبار غلیظ اور دھواں، غلیظ دھواں، دیکھیے غبار کے لیے دھواں ہے، ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر کوئی شخص حالت روزے میں مفطرات کے روزے میں سے غبار کو، گرد کو، گاڑھی گرد کو، غبار کو مبطل قرار دیا. ہاں لیکن یہ ڈرگز ہیں، نارکوٹکس ہیں، یہ چونکہ فساد کا سبب ہے لہٰذا علماء اس کو حرمت کا فتویٰ دے. اگر آپ عروہ میں دیکھیں جس پہ سینکڑوں حاشیے ہیں، کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے اس کے جائز ہونے پر. غبار غلیظ میں چونکہ فہم عدم خصوصیت، یعنی خالی جھاڑو کے غبار کو یا گرد کو نہیں بلکہ کسی بھی قسم کا غبار ہو یا بہت زیادہ دھواں ہو یا گاڑھا دھواں ہو، وہ سب مفطر میں آئے گا. دیکھیں مسئلہ بخار یعنی غلیظ دھواں یا غلیظ خاک یا گرد، اس کو منع کیا، یعنی گاڑھی غبار ہو، گاڑھی خاک ہو. یہ روایت اول کو خوندی قال رسول الله اس سند کو بھی پڑھیں جو آپ نے روایت پڑھی، اس کی سند کو بھی پڑھیے.
یکی داره نگه می‌داره. خب قطان عجب سندی یکی از یکی بدتر. عجیب سند ہے جس کو آپ نے پڑھا ایک سے ایک. نه میشه با این سند قال رسول الله تهمت پیغمبر نیست. میدونم خب دیکھیے صاحب وسائل نے بھی اپنی گردن پہ نہیں، جب انس سے روایت ہو رہی ہے تو روایت پہ عمل نہیں ہو سکتا انس جیسی شخصیت. دیکھیے بحث تقیہ جو ہے وہ ایک علمی ہے، بہت تفصیلی بحث ہے. اس کے علاوہ صحیح روایات ہیں ہمارے، اس کے مقابلے کی روایات ہیں. دیکھیے بہترین جہاد روایت میں کہ امام جائر کے سامنے حق بیان کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. کیا یہاں پہ تقیہ؟ قتل ہو جائے گا انسان. پھر اس کے مقابلے میں تقیہ کی روایات، اور اس کے بعد علماء نے آ کر یہ نتیجہ نکال کے تقیہ 5 طرح کا ہے. کہیں واجب ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں مکروہ ہے، کہیں حرام ہے، کہیں مباح ہے. اما امام روایت معتبر داره که امام صادق علیه السلام روز آخر ماه رمضان با انسان می‌دونید رمضانه به خاطر تقیه. دیکھیں روایت ہمارے پاس ہے کہ آخری دن رمضان کے آخری دن امام جانتے تھے کہ آج آخری دن ہے، لیکن چونکہ حاکم نے اعلان کر دیا تھا لہٰذا امام نے روزے اور نہیں رکھا، اور امام نے فرمایا کہ میرے لیے بعد میں روزہ رکھنا بہتر ہے گردن اپنی کٹوانے سے، یعنی تقیہ یہاں پہ. لہٰذا علماء نے کہا 5 قسم کی تقیہ ہے، جس طرح احکام 5 قسم کے ہیں. دیکھیے اگر سال کے پورا ہونے سے پہلے اس نے قرض دے دیا اس نے تو پھر اب خمس نہیں ہے. دیکھیے خود وجود دین یعنی قرض میں مبتلا ہونا خمس کو روکتا نہیں ہے. قرض کو ادا کرنا خمس کے مصارف میں آ جائے گا، یعنی سال کے مخارج میں آ جائے گا. دیکھیے میں نے روایت کو پڑھا کہ اگر کوئی گھر کو اس طرح سے جھاڑو کرے کہ گرد و غبار اس کی ناک اور منہ میں چلا جائے، اس روایت کی بنا پر علماء نے فتویٰ دیا کہ گاڑھا غبار مبتلات روزہ میں سے ہے. تو مبتلات روزہ صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ بھی ہے. اولاً تو یہ جو بات خلاف مشہور ہے، دوماً بعض فقہا نے اس کو کہا ہے، روایت تو نہیں لیکن دلائل جو ہمارے پاس اس کے خلاف ہے. یہ علی ابن مہزیار کی جو صحیح روایت ہے پورے سال کا لفظ اس کے اندر، کہ چونکہ وہ جو تجار اور اس کے لحاظ سے کیا، کیونکہ جو عام طور سے تاجر حضرات اور دکاندار حضرات سال میں ایک دن حساب کتاب کرتے ہیں،
یعنی روایت میں فی کل عام کا جو جملہ ہے جو علی بن مہزیار کی صحیح روایت میں ہے، یہ مطلق نہیں ہے یہ سال برابر کہ ہر شخص اپنے لیے 1 سال قرار دے، نہیں، تمام ارباح همش یک روز سال برابر کہ پورے منافع کو 1 دن حساب کرتے ہیں، سال بھر کے منافع کو. وہ اللہ ہر منافع کا بھی خمس دے سکتا ہے، یہ صرف عادت کے عنوان سے ہے. نه گفتن روایت که دیگه عام اشاره به همین یعنی یک روز سر سال نہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو فی کل عام ہے یعنی ہر فائدے کے لیے اس دن پورے سال میں 1 دن مشخص کرے، نہ کہ ہر فائدے کے لیے الگ سے دن مشخص کرے. این به عنوان بحث علمی دیکھیں علمی بحث اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو اس کے بہت سے لوگ کہنے والے ملیں گے، لیکن کسی نے فتویٰ نہیں دیا. کل عام بر قبول ایشون میگن کل عموم نه اطلاق، گفتم خب قبول. بله کہ بعض نے کہا ہے، شاید اللہ مجلسی نے یا آیت اللہ شبر نے کہا کہ امیر المومنین کی چونکہ ولادت اتنی معروف تھی کہ ذکر نہیں ہوا، لہٰذا چونکہ ان دو حضرت کی دعا جو دعائے رجب مولودین والی ہے وہ اس لیے کہ امیر المومنین کی ولادت سب کو معروف ہے، معلوم تھی، لیکن چھٹے امام کی ولادت محمد ابن علی یعنی امام جواد. تو بشر یک کسایی نیستن دزدی میکنن آدم میکشن. خب مگه بشرها آدم نمیکشن دزدی؟ آها آخه همه که نمیکنن، گاهی قرآن داره و انا منا الصالحون و منا دون ذلك. جن هم خوب دیکھیں اجنہ میں بھی کچھ اچھے کچھ برے، جیسے بشر میں بھی اچھے ہیں برے ہیں. اکثر مردم گرفتار جن نیستن. دیکھیں اکثریت اجنہ سے پریشان نہیں، البتہ دعائیں نقل ہوئی ہیں اس سلسلے میں کہ ہر پریشانی تو جن کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، عام طور سے انسانوں کی لائی ہوئی پریشانیاں ہوتی ہیں. مطلب سچ ہے، دیکھیں اجنہ ہیں، انسانوں کو کبھی پریشان بھی کر سکتے ہیں، لیکن سینکڑوں میں ایک کسی کو. دیکھیے ہر وہ شخص جو کہے کہ جن نے مجھے پریشان کیا وہ قبول نہیں ہے. واقعاً کتنے لوگ ایسے ہیں، بہت کم ہیں، 10 لاکھ میں ایک شاید کوئی مورد ہو. دیکھیے بشر انسان، جو لوگ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بناتے ہیں چیز ایک شے سے دوسری چیز، مثال کے طور پہ لوہے سے یا اسٹیل سے
مثال کے طور پر جہاز بناتے ہیں، لکڑی سے تخت بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ایک شے سے دوسری شے بنا. اللہ نے بغیر شے کے چیز بنایا. دیکھیں سورج کیسے پیدا کیا؟ بغیر کسی شمس کے، بغیر کسی آگ کے، بغیر کسی. خدا نے بغیر کسی شے کے وجود کے اشیاء کو خلق کیا. ایک انسان جب بناتا ہے، انسان جب اختراع کرتا ہے، خدا بشر یہ نہیں کر سکتا بغیر کسی چیز کے وجود کے کسی چیز کو وجود میں. اس کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تاکہ اس سے وجود میں لائے دوسری شے کو. خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی وجود میں لا سکتا ہے. یعنی اس کے مطلب یہ، اس زیارت میں جناب زہرا کی جو زیارت ہے وہ صرف جناب زہرا نہیں، تمام 14 معصومین کی خلقت دو طرح کی ہے. ایک ان کی خلقت نوری ہے، ایک خلقت ظاہری جو دنیا میں ہے. یہ مخصوص ہے 14 معصومین سے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دسیوں روایات ہیں. اب اس کی اصل کیا ہے خدا جانے یا یہ لوگ جانے. اب 14 معصومین سے خدا نے کیسے امتحان لیا، الگ الگ طریقہ ہے. دیکھیں عروہ کو دیکھیں آپ، اکثر فقہا نے تقریباً سب نے یہی بات کہی. دیکھیں ہمارے روایت میں اور دلائل میں الخمس بعد المعونہ، معونہ یعنی خرچ، خرچ کے بعد جو بھی فائدہ ہے اس پہ خمس ہے. یا تو اس کے خرچ پہ کچھ نہ بچے تو ہم کہیں گے خمس نہیں ہے. دیکھیں ہر وہ چیز جو خدا جو انسان کو ملتی ہے اس پہ اسی وہ خمس ہے، اسی وس واجب ہے. جیسے نماز ظہر اول ظہر واجب ہے، لیکن مضیق نہیں ہے. اگر آپ نے اول وقت اگر نماز ظہر پڑھیں گے مستحب ہے، واجب ہے، لیکن واجب ہے جو مؤثر ہے، آخر وقت تک بھی آپ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. خمس بھی اسی طرح ہے. اب جیسے ہی ملا آپ کو فائدہ آپ پر خمس ہے، لیکن اتنی وسعت ہے کہ سال کے آخر تک آپ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی بھی دے تو واجب کی نیت سے دے کے، ایک واجب ہے جو موسع ہے. اگر آخر سال تک نہ دے، جیسے نماز ظہر کو آخر تک نہ پڑھے، اب جب آخری وقت رہ جائے گا تو واجب ہو جائے گی فوراً پڑھے، اسی طرح خمس ہے. علی ابن محسن نے عام کہا، یعنی فی کل عام یعنی ہر سال. وہ خمس جس پہ جو معونہ نہیں اس پہ خمس دینا، وہ فائدہ جو معونہ نہیں ہے. معونہ سے مراد ہے خرچ، سال کا خرچ.
باشه از سود امسال اشکال نداره، اما معون سال دیگه از سود امسال دیکھیے خلاف جمع دلیل. اگر اس سال کے فائدے میں اسی سال کا خرچ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس سال کے فائدے سے اگلے سال کا خرچ نکالنا چاہتا ہے نہیں. ان دونوں روایات کو جب ہم الخمس فی کل بعد المعون، یعنی اس سال کے بعد، مثلا ابھی کوئی خرچ اپنا چاول خرید لے 10 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے چاول خرید لے، نہیں، سال کے خرچ. لہذا شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحب جواہر کے فارسی والے رسالہ عملیہ پر ایک حاشیہ لگایا کہ اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے تو جس سال گھر پورا ہو جائے گا، جس سال اس گھر میں جائے گا اس سال اس پر اس گھر کا خمس نہیں، ورنہ ہر سال جو تھوڑا تھوڑا بنا رہا ہے وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر خمس ہے. اب بتائیے علمی بحث ہے، معروف کسی نے نہیں کہا نہیں خور. روایت میں کفن خریدنا، انسان نے کفن سال بھر میں نہیں مرا، شیخ انصاری کہتے ہیں اس پہ خمس دینا چاہیے، اس کفن کا خمس دینا چاہیے کیونکہ یہ استعمال نہیں ہوا ہے. شیخ انصاری کا فتویٰ ہے. مصرف ہونا، خرچ ہونا، استعمال میں آنا، یہ ہے معونہ جسے عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں خرچ. دیکھیے فی کل عام بعد المعون، ہر سال کا خرچ کے بعد خمس ہے. ظاہر یہی ہے، روایت کا ظاہر یہی ہے. جب 2 قید ہیں اس کے اندر 2 شرط ہیں، ایک سال ایک خرچ، تو یہ اس کا مطلب ہے سال بھر کا خرچ، اس کے بعد خمس ہے. کیونکہ امام معصوم نے خود امام نے سال کا لفظ استعمال کیا، اور معصوم کے جو جملے ہیں کلمات ہیں وہ ایک جملے میں کہا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشریح کی ہے معصوم علیہ السلام نے. صح